بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج میرے سبق کا نمبر ہے 2، مدنی قاعدے سبق کا نمبر 2 ہے۔ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دو جو ہے نا یہ مل کر ایک کیا مرکب بن گیا۔ صحیح؟ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف، جیسا کہ پیچھے بتایا تھا، نہیں اس کو آلیف پڑھنا ہے، نہیں اس کو الیف پڑھنا ہے، نارمل پڑھنا ہے الف۔ اس کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ لام الف، لام کو ہمیں 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے، کیونکہ پیچھے بتایا گیا تھا پچھلے سبق میں، سبق نمبر 1 میں، جس حرف کے آگے لام کے اوپر بریکٹ میں مد بن رہا ہوتا ہے اس کو 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کو کتنا کرنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ لام الف، اس کو پڑھنا ہے لام الف۔ اس کو اس طریقے بھی لکھا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک میں یعنی کہ آگے چل کے یہ اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے با الف نون الف، نون کو 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے۔ تا الف یا الف، یا کو 1 الف کی مقدار دراز کرنا ہے، الف کو نارملی پڑھنا ہے۔ سا الف، سا حروف لثویہ میں سے ہے، یہ زبان کے سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس میں سیٹی کے بعد سا نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ سا الف شین الف سین الف، شین اور سین اس میں دونوں میں فرق کرنا ہے، دونوں کو 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے۔ فا الف قاف الف، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھنا ہے۔ جیم الف ہا الف، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے، 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے۔ ہا الف عین الف، یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ غین الف، اس کو بھی 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ صاد الف، یہ حروف صفیریہ بھی ہے، یہ حروف قلقلہ بھی ہے، وہ معذرت یہ حروف مستعلیہ بھی، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور سیٹی بھی ظاہر کرنی ہے اس طریقے سے۔ صاد الف ضاد الف طا الف غا الف، یہ حروف لثویہ میں اس میں نرمی پڑھنا ہے، زو نہیں پڑھنا، نہ ہی اس کو زو پڑھنا ہے نہ ہی زو پڑھنا ہے، بلکہ غا نرمی بھی کرنا ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ یہ جتنے بھی بلو کلر کے دکھ رہے ہیں یہ سارے حروف مستعلیہ ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں جیسا کہ سبق نمبر پہلے میں بتایا گیا تھا، تو ہمیں یہ یاد کرنے ہیں۔ میم الف ہا الف، اس میں ہا اور ہا ان دونوں میں فرق واضح کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا؟ ہا الف کاف الف، اس کو 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے۔ لام با، اس کو 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے، لام کو، با کو 1 الف کی مقدار دراز کرنا ہے۔ صحیح؟ کاف با کاف تا کاف سا، ان کاف کو 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے، سا کو، تا کو اور با کو، ان کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دونوں کو برابر پڑھتے جا رہے، کاف سا کاف تا، اس طریقے نہیں پڑھنا۔ جو 3 الف کی مقدار ان کو 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے، جو 1 الف کی مقدار دراز کرنا ہے اس کو 1 الف کی مقدار ہی۔ صحیح، دونوں کی مقدار میں فرق ہونا ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کاف فا طا با سین لام، یہ دونوں 3 الف کی مقدار دراز کرنی، اس لیے ان کی مقدار دونوں کی برابر ہوگی۔ شین لام
صاد لام حروف صفیریہ ہے، پر بھی کرنا ہے، سیٹی بھی کرنی ہے. ضاد لام حروف مستعلیہ ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے. فا لام قاف لام عین لام غین. اس کو پر کرنا ہے اور اس کو بھی 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے. غین لام کاف لام کاف نون تو نون را نون. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گا. ثواب کی اس نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا.